بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 21 فروری اور ہفتے کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. ہماری عسکری قیادت جو ہے بہت برے طریقے سے پھنس گئی ہے. ایک طرف عمران خان اصولوں کا پہاڑ کھڑا ہے اور دوسری جانب مریم صاحبہ ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، اور وہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایسی چول مار دیتے ہیں کہ اس چول کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس لیے ان کا دفاع کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. لگتا یہ ہے کہ جو خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، لگتا یہ ہے کہ مریم صاحبہ سے اب ہماری فوج تنگ آ چکی ہے. فوجی قیادت تھوڑا بہت نرم گوشہ رکھتی ہے، لیکن فوجی قیادت جو ہے وہ بھی اب شاید وزن برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب مریم صاحبہ سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے، اس پر غور و خوض جاری ہے. اس سلسلے میں آپ کے ساتھ میں ایک امپورٹنٹ خبر ہے وہ شیئر کروں گا. دوسری جانب ایک اور خبر ہوگی اور وہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کرنے والی ٹیم عسکری علیمن اور اردلی علیمن دونوں کو عمران خان صاحب نے دیا ہے بھگا اور دم دبا کر بھاگی ہے عسکری علیمن بھی اور جناب اردلی علیمن بھی، اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کریں تو کریں کیا، کس طرف جائیں. دو خبریں امپورٹنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن پہلے ذرا حالات و واقعات کا لیتے ہیں جائزہ، کیونکہ معاملات نہیں چل رہے، امور مملکت نہیں چل رہے، اور ہر طرف سے جو اطلاع آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے بیڈ گورننس کی. جناب معیشت نہیں سنبھالی جا رہی، اللے تللے چل رہے ہیں لیکن معیشت نہیں سنبھالی جا رہی، اور جب تک معیشت نہیں سنبھالی جائے گی اس وقت تک روٹی پانی کیسے چلے گا. عیاشیاں بدستور جاری ہیں اور قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. صورتحال یہ ہے کہ جو بیانیے ماضی میں بنائے گئے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف، وہ سارے کے سارے بیانیے جو ہیں اب ان کے سامنے آ گئے ہیں، ان کے مخالفین کے سامنے. ایک بنایا گیا تھا جی روزویلٹ ہوٹل. یہ ہے $1 ارب سے زیادہ مالیت کا ہوٹل ہے، نیو یارک میں ہے، نیو یارک کے وسط میں دل میں واقع ہے. روزویلٹ ہوٹل جو ہے وہ پاکستان کی ملکیت ہے، پی آئی اے کی ملکیت تھی، اس کے بعد اب وہ پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کی ملکیت ہے. اس کے بارے میں خبر دی گئی تھی عمران خان صاحب کے زمانے میں، بلکہ ٹاک شوز ہوئے، بے شمار ہوئے کہ یہ زلفی بخاری اینڈ کمپنی جو ہے روزویلٹ کا سودا کر چکے ہیں اور عمران خان صاحب کی حکومت روزویلٹ کا سودا کر چکی ہے، اس کو فروخت کیا جا چکا ہے. لیکن عمران خان صاحب کی حکومت بھی چلی گئی، 4 سال اس جعلی رجیم کو ہو گئے، اور اب پتہ چلا کہ روزویلٹ ہوٹل جو ہے وہ جناب اس وقت اردلی علیمن ہے، وہ دے رہا ہے کسی اور کو، اور یہ ایک ایم او یو سائن ہوا ہے، مشکوک ایم او یو ہے. جبکہ روزویلٹ ہوٹل جو ہے یہ کیش پیمنٹ ہے، $1 ارب سے زیادہ کی مالیت، $1.25 ارب $1.5 تک کی اس کی مالیت ہے. بہت بڑا ہیوج ہوٹل ہے، اس میں میں بھی ایک دفعہ جا چکا ہوں، بلکہ 2 دفعہ جا چکا ہوں. تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے. ایم او یو سائن ہوا ہے اور اس ایم او یو کے میں کیا لکھا ہوا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں، مبہم سا ہے، اور اس میں وزیر خزانہ اورنگ زیب اور امریکہ کی طرف سے ایڈمنسٹریٹو ایڈورڈ سی فوسٹ نے دستخط کیے ہیں، اور شہباز شریف صاحب اور امریکی نمائندہ خصوصی جو ہیں وہ بھی موجود تھے. اور وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ روزویلٹ ہوٹل کی تجدید اور ترقی کے لیے پاک امریکہ اقتصادی تعاون کا آغاز ہو گیا ہے. جبکہ اس سلسلے میں واقفان حال جو بتا رہے ہیں وہ بہت ہی المناک سٹوری ہے. المناک سٹوری اس اعتبار سے کہ یہ کوئی مکاہو ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کے پاس جو بھی جاتا ہے تو انہیں کچھ نہ کچھ سلامی تو چاہیے ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی تحفہ تو چاہیے ہوتا ہے، اور ایم بی ایس ہوں، ایم بی زیڈ ہوں یا کوئی اور حکمران ہوں تو کچھ نہ کچھ ان کو دینا پڑتا ہے. تو پاکستان کے پاس کیا ہے؟ پاکستان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اور پاکستان کے پاس یا تو انہوں نے کہا جی ہماری فوج ہے، غزہ کے لیے حاضر ہے، یا پھر بورڈ آف نیشن ہے، اس پہ ہم دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں، جو آپ کہیں گے مائی باپ وہ ہم کرتے جائیں گے. اور لیکن ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں ہیں، تو پیسے نہیں ہیں تو پھر یہ روزویلٹ ہوٹل جو ہے اس کا اب کوئی مشکوک سا ایک ماڈل لگ رہا ہے. تو آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ باہر آ جائیں گی. تو پہلی بات یہ ہے کہ ماضی میں اس پہ بہت زیادہ پروگرام کیے گئے، لیکن آج پروگرام نہیں ہو رہے.
اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج پروگرام نہیں ہو رہے، منع کر دیا گیا ہے کہ اس ٹاپک کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا۔ تو یہ تو ہے روز ویلٹ ہوٹل کی کہانی۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ بڑی خبر کی طرف، اور وہ ہے مریم صاحبہ۔ مریم صاحبہ سے چھٹکارا تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب ذرا تھوڑی سی چولیں کم مارتے ہیں اور وہ پالش والش خوب چمکاتے ہیں۔ مریم صاحبہ اپنے آپ کو اصل میں پرائم منسٹر بنانا چاہتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ ایکسٹینشن دینے کے بعد میری وزارت عظمیٰ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ بھی یہ سمجھتی ہیں، اور ان کے والد محترم بھی یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن جہاز خرید لیا ایک عدد پنجاب حکومت نے، اور جہاز خریدا 10 سے 11 ارب روپے کا فل عیاشی پروگرام۔ اس پہ بہت زیادہ پروگرام ہو چکے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی، ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی، اور قومی ذرائع ابلاغ پہ بھی، اور اس کا ہو گیا ہے تیا پانچا۔ اس پہ پھر ایک جھوٹ بولا گیا کہ یہ تو ہم ایئر لیگ بنا رہے ہیں، پنجاب ایئر بنا رہے ہیں، اور اپنی فضائی جو ہے کمپنی بنا رہے ہیں پنجاب حکومت، تو اس کے لیے ہے۔ لیکن وہ جھوٹ بھی پکڑا گیا، عظمیٰ بخاری صاحبہ کو اس کے لیے استعمال کیا گیا۔ وہ جب پکڑا گیا تو اب پتہ چلا کہ وہ تو محترمہ جو ہیں وہ استعمال کر رہی ہیں، اور بے دھڑک اور بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اور پنجاب جو ہے، اس کی حالت بھی، اس کی کارکردگی سب سے بدترین ہے، سوائے اس کے کہ ٹک ٹاک چل رہا ہے اور مریم صاحبہ کی تصاویر ہیں، لیٹرین سے لے کے ہر جگہ ان کی تصاویر ہیں، اور یہ کچھ ہو رہا ہے۔ پھر ڈرامے بازیاں بھی بہت ہوتی ہیں، اور وہ ڈرامے بازی اگلے 2-4 گھنٹے کے اندر اندر بے نقاب ہو جاتی ہے، خواہ وہ کسی طالبہ کو کے ساتھ کس سے نظم سننا ہو، یا پھر اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہونا۔ تو بہرحال یہ سب چل رہا ہے۔ لیکن اب روز ویلٹ پہ جو سٹوریز چھپیں، اس کے بعد اور ایسے ہمارے دوستوں نے دیں جو کہ پوچھے بغیر کوئی خبر دے نہیں سکتے، اور پھر یہ کہ مریم صاحبہ کے خلاف تو کوئی خبر چل ہی نہیں سکتی، تو پھر روز ویلٹ کے بارے میں کیوں چلیں؟ تو واقفان حال اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ مریم صاحبہ کے ساتھ جو ہے معاملہ ہاتھ ہونے والا ہے، اور ان کے ساتھ اچھا خاصا ہاتھ ہونے والا ہے، اور ان سے فوج بھی نک و نک آئی ہوئی ہے۔ ایک البتہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں اور ڈی جی ایم ہیں، یہ دو جو ہیں وہ ابھی بھی طرفدار ہیں، لیکن وہ طرفداری کب تک چلے گی ممکن لگتا نہیں ہے کہ بہت زیادہ دیر تک یہ طرفداری چلائی جا سکے۔ اس لیے اب ایک طریقہ اختیار کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہی مریم صاحبہ آپے سے باہر ہوتی ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ ذرا ان کو دبائیں، ان کو ذرا ان کی اوقات میں لے کے آئیں۔ وہ پھر ان کو ان کی اوقات میں لے کے آتے ہیں، اور جب بہت زیادہ میڈیا میں ہائپ کریٹ ہوتی ہے، ایگریشن آتی ہے، تو پھر مریم صاحبہ پھر ریکویسٹ کرتی ہیں، یا ان کی ٹیم ریکویسٹ کرتی ہے کہ جناب ان کو ذرا سنبھالیں، اور پھر ان پہ احسان کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے جی، ہم ان کو کور کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ان پہ احسان کیا جاتا ہے کہ ہم نے کنٹرول کر لیا، اب آپ کے خلاف پروگرام نہیں ہوگا۔ جیسا کہ اب کہا جا رہا ہے کہ اب مزید جو ہے وہ جہاز پہ پروگرام نہیں ہوگا، اور منع کر دیا گیا ہے کہ اب جہاز پہ کوئی پروگرام نہیں ہوگا۔ لیکن یہ خاطر جمع رکھیے گا کہ آئندہ کچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی اور اسکیم آئے گا، کوئی نہ کوئی اور سکینڈل آئے گا، تو اس پہ پروگرام ہوں گے، پھر پروگرام ہوں گے، پھر کہا جائے گا، پھر مریم صاحبہ دوڑیں گی اور کہیں گی کہ جناب یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، تو پھر ان پہ احسان کیا جائے گا۔ تو یہ ایک طرح سے اسے کہتے ہیں تھکا تھکا کے مارنا۔ تو دیکھتے ہیں، کیونکہ مریم صاحبہ پرائم منسٹر بننا چاہتی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کا یہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ کافی درون خانہ ڈیولپ ہو رہی ہیں، ڈیولپنگ سٹوریز آ رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس کا ہمیں نظر بھی آئے گا۔ دوسری جانب جی عمران خان صاحب کے بارے میں ایک اور آپ کو بتا دوں کہ ایک طرف تو جہاز، اور دوسری جانب جی پنجاب میں فل عیاشی پروگرام چل رہا ہے، اور یہ ایک سٹوری ہے زاہد گوشکوری صاحب کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب 3 سرکاری گاڑیاں اپنے استعمال میں رکھ سکیں گے، جن میں چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب جو ہے وہ 1800، 2800 اور 4700 سی سی کی گاڑیاں استعمال کریں گے، اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔
اور 2 گاڑیوں کے لیے ہر ماہ 800 لیٹر پیٹرول جو ہے وہ بھی مختص کر دیا گیا ہے، اور جبکہ 4700 سی سی گاڑی کے لیے پیٹرول کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی۔ یعنی پنجاب جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی وہاں پہ شاہی حکومت چل رہی ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی بتانے والا ہے، اور نہ ہی کوئی سوال کرنے والا ہے۔ اب یہ جو معاملات ہیں یہ الٹیمیٹلی اس ساری صورتحال پہ ایفیکٹ کس پہ ہو رہا ہے؟ یہ جتنی بھی جعلی رجیم لا کے بٹھا دی الیکشن چور، سب سے زیادہ ایفیکٹ ہو رہا ہے فوج ادارے کی بات کر رہا ہوں، انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا۔ فوج بحیثیت ادارہ، ہمارے سیکورٹی فورسز کے ادارے، ان کی جو ساکھ ہے وہ داؤ پر لگی ہوئی ہے، اور وہ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جناب ہم کب تک یہ بوجھ اٹھائیں اور یہ کوئلوں کے کاروبار میں اپنا منہ اور اپنا دامن کیوں کالا کریں؟ کیونکہ ظاہر ہے 2-4 بندوں کے علاوہ باقی سارے تو وہ اس طرح سے نہیں ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 2 نمبر ہوتے ہیں، زیادہ اچھے ہوتے ہیں، تو اسی لیے یہ سوچ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو مریم صاحبہ کو آنے والے دنوں میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک کے بعد ایک ان پہ مصیبت ٹوٹے گی اور پہاڑ ٹوٹے گا، اور اس کے بعد پھر انہیں شاید سنبھلنے کا بھی موقع نہ ملے۔ اگلی خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب سے متعلق ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ متعدد بار ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی، اور لیکن وہ ڈیل کیا، ان کا خیال تھا کہ عمران خان NRO لیں گے۔ اب تو سارے وزراء جو ہیں بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہمیں نہیں اندازہ تھا، پیپلز پارٹی والے لوگ بھی کہتے ہیں، نون لیگ کے لوگ بھی کہتے ہیں، ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ عمران خان اتنی اچھی جیل کاٹے گا۔ لیکن ظلم بھی ان پہ بہت کیے ہیں جی، عمران خان پہ بے تحاشا ظلم کیے ہیں، اور ایک قومی ہیرو اور ایک بے داغ قیادت جو ہے، اور جو پاکستان سے بھی محبت کرتا ہے، جو اپنے اداروں سے بھی محبت کرتا ہے، اس نے کبھی کسی ادارے کے خلاف سازش نہیں کی۔ لیکن جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہماری جعلی رجیم اور ہماری اس وقت کی فوجی قیادت کر رہی ہے، میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک بے گناہ بے داغ شخص کو صرف ذاتی انتقام کا نشانہ بنائیں گے اور ان کی زندگی چھیننے کی کوشش کریں گے، ان سے بینائی چھیننے کی کوشش کریں گے، اسے مفلوج کرنے کی کوشش کریں گے، اور بلا وجہ، تو پھر یہ گناہ جو ہے یہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ قدرت جو ہے اس کو ہرگز اگنور نہیں کرتی، اور وہ اس کا حساب لے گی۔ تو یہی کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب کے کریڈٹ پہ بے شمار چیزیں ہیں۔ ان کے کریڈٹ پہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل 3 ہیں، اور کل ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہوا فنڈ ریزنگ کا، اور چونکہ رمضان المبارک ہے اور فنڈ ریزنگ کے لیے رمضان المبارک میں کوشش کی جاتی ہے، تو چند گھنٹوں کے اندر شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کے لیے 43 کروڑ روپیہ، ½ بلین، آدھا ارب روپیہ جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اور لوگ دیتے ہیں، جبکہ عمران خان جیل میں ہے۔ عمران خان کی نہ تصویر ہے، نہ ان کی آواز ہے، نہ ان کی طرف سے کوئی اپیل کی جا سکتی ہے۔ تو عمران خان کے اندر ہوتے ہوئے، جیل میں ہوتے ہوئے، اور اس وقت 43 کروڑ روپیہ کل جو ہے وہ جمع ہوا ہے۔ یہ لوگوں کا اعتماد ہے اور پیار ہے۔ اب اگر تو اس طرح کا لیڈر کسی اور ملک میں ہوتا تو وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہاں کے جو پاور کوریڈورز کے کرتا دھرتا ہیں تو ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ کم ظرف تھوڑ دلے لوگ ہیں، اور ان کو وہ اپنی ذات سے باہر نہیں نکل کے سوچتے، اس لیے وہ یہ ظلم کر رہے ہیں۔ بہرحال عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کا جو سلسلہ ہوا، رانا ثناء اللہ صاحب نے ساری کہانی بیان کر دی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ مذاکرات کے لیے عمران خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کمیٹی بنائی تھی، سال پہلے کی بات ہے، اور مذاکرات شروع ہو گئے۔ ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ روح رواں تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پارلیمنٹ ہاؤس میں میٹنگز چل رہی تھیں، اور اس دوران ہوا یہ کہ ارکان پارلیمان کو ہی اٹھا لیا گیا قومی اسمبلی کے اندر جا کر، تو وہ مذاکرات ختم ہو گئے تھے اور حالات خراب ہو گئے تھے۔ وہ اس وقت
اب رانا ثناء اللہ صاحب نے ساری بات بیان کر دی ہے. انہوں نے کہا جی کہ مذاکرات اس وقت جب عمران خان صاحب نے کمیٹی بنا دی تو عمران خان نے کہا 2 باتیں رکھیں، یعنی انہوں نے اپنی رہائی نہیں مانگی، یہ تسلیم کر لیا. انہوں نے کہا مجھے رہائی نہیں چاہیے، آزاد عدلیہ چاہیے. آپ ایک کام کریں کہ، اور انہوں نے یہ حکومت بھی نہیں مانگی. انہوں نے کہا کہ 9 مئی اور 26 نومبر 9 مئی فالس فلیگ آپریشن اور 26 نومبر جو قتل عام ہوا تھا اس کی تحقیقات کروا دیں، انڈیپینڈنٹ کمیشن سے تحقیقات کروا دیں، اور بس اس کے بعد ہمارا مطالبہ ختم. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو 2 مطالبات تھے، یہ 2 مطالبات سن کے عسکری 11 بھی اور ارذلی 11 بھی دم دبا کر بھاگ گئے، کیونکہ یہ دونوں معاملات جو ہیں نہ ہی 9 مئی فالس فلیگ آپریشن کی تحقیقات ہو سکتی ہیں، جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے، اور نہ ہی 26 نومبر. اور اگر یہ حکومت اور ہمارے حکمران اس سے بھاگ رہے ہیں تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ ان کا دامن صاف نہیں ہے، ان کا دامن داغدار ہے 9 مئی میں بھی اور 26 نومبر میں بھی، کیونکہ اس جعلی حکومت کی ساری جو ہے وہ جعلی عمارت وہ اسی 9 مئی پہ کھڑی ہے، فالس فلیگ آپریشن پہ. اور اس کے بعد 26 نومبر جو ہے وہ تو ایک بھیانک انتقام تھا جو کہ نہتے شہریوں سے لیا گیا اور اعلان کر کے لیا گیا، اور وہاں پہ لاشیں گرائی گئیں ریڈ زون میں. تو بہرحال عمران خان کی یہ انہوں نے کہا جی کہ جب 2 مطالبات ہم نے سنے، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی یہ 2 مطالبات انہوں نے جب کیے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات، تو انہوں نے کہا جی ہم نے کہا پھر اس کا مطلب بڑا سادہ سا ہے کہ اگر یہ تحقیقات ہو گئیں تو پھر ہم جیلوں میں ہوں گے اور عمران خان اقتدار کے ایوانوں میں ہوگا. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اعتراف کر لیا ہے کہ نہ ہم 9 مئی میں ہمارا دامن صاف ہے، نہ 26 نومبر میں، نہ ہم 9 مئی کی تحقیقات کروا سکتے ہیں، نہ 26 نومبر کی. اور اگر یہ تحقیقات ہو گئیں تو سارے کا سارا سچ جو ہے وہ باہر آ جائے گا، اور جب سچ باہر آئے گا تو مجرم جو ہیں وہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے نکلیں گے، اور جو اس وقت جیلوں میں ہیں وہ معصوم قرار پائیں گے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ چوہا لنڈورا ہی بھلا، ہم ایسے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. تو عمران خان نے جناب عاصم منیر صاحب کی ٹیم کو بھی اور ارذلی کی ٹیم کو بھی بالکل انہوں نے سٹ پٹا کے انہوں نے وہاں سے بھاگ گئے اور دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں گئے. تو یہی ہے حقیقت اور یہی ہے صورتحال. باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.